ٹرمپ وہاں جیتا ہے تو خوشیاں ہم یہاں منا رہے ہیں. کمال نہیں ہے؟ عجیب بات ہے نا. وہ بھائی جیتا وہ ہے اور خوشیاں ہم منا رہے ہیں، اور اس سے امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے. کفر سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، خدا سے نا امیدی ہے. یہی تو کہا اقبال نے. کل اس کا دن تو منائیں گے لیکن اس کے کلام میں غور نہیں کریں گے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یہی تو کہا اس نے. اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے چھٹی منانے کے لیے اقبال ڈے رکھا ہوا ہے، کبھی ختم کر دیتے ہیں کبھی پھر بحال کر دیتے ہیں. نصاب سے ہم نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا، ویسے ہی نکال دیا. قرآن حدیث کو تو پہلے نکال دیا ہوا ہم نے، دھکے دے کے نکال دیا. نتیجے بھی بھگت رہے ہیں. کوئی جیتتا ہے یا ہم خوش بھی ہوتے ہیں یا ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، کانپ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. بیٹھے ہیں تجزیہ کرنے والے، کوئی کام نہیں ہے ان کو، بس یہی کام ہے، اسی کی کمائی کھا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر جاری اور ساری کرنا چاہیے. کامیاب ہو جائیں گے آپ. کوئی نہیں ٹھہر سکے گا آپ کے سامنے. آج تک تو کوئی نہیں ٹھہرا اس کے سامنے. آئے ہیں آزمائشیں تو آتی ہیں، آئی ہیں نا آزمائشیں. یہ آپ کے افغانستان میں بالکل قریب آزمائشیں آئی ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے آئی ہیں کہ آپ دیکھ لو کہاں کھڑے ہیں آج. ذرا مطلب ان کی پگڑی، ان کے سر فخر سے بلند، وہ اپنے لباس میں، اپنی تہذیب میں وہ کسی سے متاثر ہوا ہی نہیں. نہ کسی پینٹ سے متاثر ہوئے، نہ کسی شرٹ سے متاثر ہوئے، نہ کسی ٹائی سے، نہ کسی ہیٹ سے. ٹھیک ہے لباس ہے، تم اپنا لباس پہنو، ہم اپنا پہن رہے ہیں. ہمیں اپنے لباس پہ فخر ہے، تم اپنے لباس پہ فخر کرو. ختم بات. یہ کوئی فخر والی باتیں نہیں ہے. فخر والی بات تو یہ ہے کہ جو قانون ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اس قانون کے تحت جو نتائج ہمارے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس اس قانون کی برکت سے عزت محفوظ ہے، اس قانون کی برکت سے ہماری جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، ہماری عزت نفس محفوظ ہے، ہمارے ملک کے اثاثے محفوظ ہیں، ہماری معیشت مضبوط ہے. ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. بھائی کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مار دو گے نا. ہمیں تو مار کے بھی دیکھ لیا، اب کیا کرو گے؟ مار کے بھی تو دیکھ لیا. ساری دنیا اکٹھی ہو کے مارنے کے لیے آ گئی. وہ بھی جو آیا نا وہ بل ڈاگ، تو اس نے بھی یہی کہا کہ جنگ نہیں، جنگ نہیں. وہی بھگا کے لے گیا فوج. جنگ نہیں، جنگ سے ڈر لگتا ہے اس کو. ہاں وہ لڑائے گا ہمیں، ہمیں اسلحہ دے گا، ہمیں مال دے گا کہ ہم آپس میں لڑیں. یہی اس کی کوشش ہے. ہمارے اندر تفرقہ پیدا ہو، اس سے ہمیں بچنا ہے. دشمن ایک ہے اور ہم بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. تو ایک اللہ کو ماننے والی امت ایک ہو جائے اور اپنے دشمن کو سمجھے اور اس دشمن کے مقابلے پر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری نصیب فرمائے.